اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہمارے جو معمول کا درس قرآن ہے اس سے تھوڑا ہٹ کے ایک عنوان جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ ارادہ تو وہی تھا لیکن یہاں آ کے تھوڑا تبدیل ہو گیا۔ بار کے رب تعالیٰ ہمارا آنا جانا اور یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ سورۃ التکاثر کی مختصر ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبر کا منہ دیکھ لیا۔ اللہ اپنی مخلوق کو، اپنے حبیب علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہ خبرداری دے رہا ہے یا یہ وارننگ دے رہا ہے کہ تم لوگ میرے ذکر سے اور میرے عبادات سے اور دین اسلام کی اتباع اور اطاعت سے اس قدر بے خبر تھے اور اس قدر تم لوگ بے فکر تھے کہ تم قبروں میں اتر گئے۔ اور جب انسان قبر میں اتر جاتا ہے تو پھر اس کو یاد آتا ہے کہ کاش خدا تعالیٰ مجھے وقت دے، میں دنیا میں واپس جاؤں، پھر میں نمازیں پڑھوں، پھر میں روزے رکھوں، پھر میں زکوٰۃیں ادا کروں، پھر میں اپنے پڑوسیوں کا خیال کروں، پھر میں دیکھوں کہ میرے آس پاس میں کن کن کے بچے بھوکے تھے جب میرے بچے پیٹ بھر کے کھا کے سو رہے تھے۔ حتی زرتم المقابر، تم اتنے غافل تھے، تم اتنے بے فکر تھے کہ تم قبر پہ پہنچ گئے ہو، اور تم اس قدر غافل تھے کہ جب مال کما کما کے تمہارے دل کے اوپر چربی کی موٹی تہیں جم چکی تھی اور تم دنیا کی محبت میں اس قدر غرق ہو چکے تھے کہ تمہیں یاد ہی نہیں رہا کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے۔ تم دنیا کی نعمتوں میں اس قدر الجھ چکے تھے، تم حد سے تجاوز کرنے والے تھے، تمہیں یاد ہی نہیں رہا کہ جب تیری زندگی اور تیرا جسم جو تھا وہ ایک لولے لنگڑے کی طرح تھا، اس نے تجھے طاقت، توانائی اور ہمت عطا کی، تو نے 2 قدموں کے بل چلنا شروع کر دیا۔ تجھے یاد ہی نہیں رہا کہ تو ایک وقت تھا نکما اور نکھٹو انسان تھا، رب نے اپنی رحمت کے ساتھ تجھے مالا مال کیا، دنیا میں تجھے عزتیں عطا فرما دی، اور تو اس قدر بے فکر اور بے خوف تھا کہ دنیا میں کئی مرتبہ تیرے دروازے پہ دستک دی گئی کہ فلاں کا بچہ بیمار ہے، اپنی جیب سے 2-4 روپے دے کے اس کو دوا ہی دلوا دے، لیکن تو بے فکر رہا، تیرے کان پہ جون تک نہیں رینگی۔ تو اتنا بے فکر اور بے خوف تھا کہ تیرے بچے ٹھنڈے کمروں میں سوتے تھے، اور جس رب کی توحید کا تو قائل ہے اور جس محمد مصطفیٰ کی رسالت کا تو قائل ہے، جس رب کا دیا ہوا تو کھاتا ہے، اسی رب کی مخلوق کے اندر بہت سوں کے بچے ایسے بھی تھے جو آگ برساتے سورج کے نیچے ننگے بدن لے کے مر رہے تھے، تو نے ان کے جسم پہ کپڑا تک دینا گوارا نہیں کیا، اور تو اتنا بے فکر تھا کہ تیرے رب عز و جل نے تجھے جن 2 والدین کی نسبت سے اور وسیلے سے تجھے دنیا میں بھیجا تھا وہ اتنے بیمار تھے اور وہ اتنی شدت سے تجھے یاد کر رہے تھے
کہ تو اپنے کام میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ تو ان کے چہرے کو دیکھنے تک کا وقت نہیں نکال پا رہا تھا۔ وہ جنہوں نے اپنی جوانی تجھے پالنے کی خاطر قربان کر دی، وہ جنہوں نے اپنا چین تیری تعلیم اور تربیت کے لیے قربان کر دیا، وہ کہ جو خود بھوکے رہتے تھے اور تیرا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ باپ جو دنیا کے سامنے تجھے پڑھانے کے لیے، تجھے پالنے کے لیے خود کو بڑا معزز ظاہر کرتا تھا، لیکن تو کیا جانے کہ وہ موسم کی کتنی شدتیں برداشت کرتا رہا۔ تو نے اپنے باپ کی قدر کو نہیں پہچانا، اور وہ باپ جو صبح گھر سے سفید کپڑے پہن کے نکلتا تھا، نہ جانے وہ اپنے دفتر کتنے لوگوں کی گالیاں سنتا ہوگا، اور جب وہ ملازمت کرنے جاتا تھا تو پتہ نہیں کس کس کی وہ باتیں سنتا تھا، کس کس کے وہ تانے برداشت کرتا تھا۔ لوگ یہ خیال کرتے ہیں گھر والے کہ باہر سے ریال آ رہے ہیں، شاید کسی درخت پہ لگے ہوئے ہیں اور لوگ توڑ توڑ کے بیچ رہے ہیں۔ جو ریال کمانے والا ہے وہی جانتا ہے کہ یہ کس طرح کمائے جاتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں رہنے والوں کو پاؤنڈ، یورو اور ڈالر نظر آتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ غریب انسان کتنے پاپڑ بیل کے یہ ڈالر، روپے اور پاؤنڈ اور ریال کما کے بیچتا ہے۔ تو دنیا والوں کی دل رکھنے کے لیے، اپنے گھر والوں کی نظروں میں خود کو اچھا رکھنے کے لیے اور ان کو خود سے ناراض ہونے سے بچانے کے لیے تو نے مجھے اتنا دور کر دیا، خود کو مجھ سے اتنا دور کر لیا، خود کو میری یاد سے اتنا محروم کر لیا کہ تیرے وہ دنیا والے بھی راضی نہیں ہوئے، اور آج تو قبر میں اتر چکا ہے۔ اب جب تو قبر میں آ گیا ہے تو اب تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر مال کماتے ہوئے تو نے ہرگز کبھی یہ خبر نہیں رکھی، کبھی تو نے یہ فکر نہیں کی کہ تو کسی کا حق تو نہیں مار کے کما رہا، کہ یہ حق کسی اور کا تھا، کھا تو رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے سفارش کروا کے ملازمت حاصل کر لی تھی اور جس کا یہ حق بنتا تھا وہ اس سے محروم رہ گیا تھا۔ اور کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے اپنے رشتے بچانے کے لیے دوسروں کے رشتے توڑوائے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے اپنے بیمار کو شفا دلوانے کے لیے دوسروں کو بیمار کیا تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو آج کے اس دور میں مسلمانوں کے اندر رشوت دینے اور رشوت لینے کی ایک بہت بڑی بیماری پھیل چکی ہے۔ 100 بندہ لائن میں لگا ہوتا ہے اور مجھے جلدی ہوتی ہے کہ میں اپنا کام کروا لوں، میں کچھ 50-100 نیچے ٹیبل کے رکھ کے آگے جانے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ جو 100 لائن میں کھڑے ہیں کیا وہ حیوان ہیں؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے تو حیوان کی بھی قدر سکھائی ہے۔ حضور نے تو جانوروں کے اوپر بھی رحم کرنا سکھایا ہے۔ اور کسی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے جب آپ ناجائز طریقہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتنے لوگوں کے درد جو ہیں ان کو روند کر گزرتے ہیں۔ اپنا کام کروانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کتنے مستحقین کو آپ پچھاڑ کے پھر آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ہی مستحق ہوں، اور اگر آپ مستحق ہوں بھی، اگر آپ کو جلدی اور ایمرجنسی ہو بھی، محمد مصطفیٰ کا تو یہی پیغام ہے کہ قانون کی پاسداری کرو، دوسروں کا خیال رکھو، دوسروں کے حقوق جو ہیں ان کو بھی پہچانو۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تو اتنا بے فکر ہو گیا تھا، تو اتنا بے خوف ہو گیا تھا، اور تو مجھ سے اتنا غافل ہو گیا تھا، تو نے ایک لمحے کو تصور ہی نہیں کیا کہ دنیا والی آنکھ تو مجھے نہیں دیکھ رہی لیکن رب کی آنکھ تو مجھے دیکھ رہی ہے۔ اور تو دنیا داروں کے سامنے پردے ڈال ڈال کے گناہوں کا سلسلہ تو نے جاری رکھا ہوا تھا، اور تو اس چیز سے غافل ہو گیا تھا کہ تیرا رب ایسا ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس کے لیے نہ دن ہے نہ رات ہے، وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور مسلسل دیکھ رہا ہے، بلا تعطل دیکھ رہا ہے، اس سے تو چھپ نہیں سکتا۔ الہاکم التکاثر، تو اتنا غافل ہو گیا، اور تو اتنا غافل ہے کہ گناہ کرتے وقت تو یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ میری بیوی نہ دیکھ رہی ہو، اور تو یہ خیال کرتا ہے کہ کہیں میرا باپ نہ دیکھ لے، تو یہ خیال کرتا ہے کہ میرا بھائی نہ دیکھ لے، میرا عیب دنیا کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے۔ اس دن کا کیا بنے گا
جب رب کی کل کائنات، ساری مخلوقات، تمام انسان رب کی عدالت میں جمع ہوں گے، وہاں تیرے سارے کے سارے اعمال دکھا دیے جائیں گے۔ الہاکم التکاثر، تو اتنا غافل ہو گیا ہے، کس چیز نے تجھے غافل کر دیا ہے؟ تو تیری غفلت جو ہے اس نے تیرے دل کے اوپر چربی کے اتنی موٹی تہیں چڑھا دی ہیں کہ تیرا دل اب میرے نام سے، میرے خوف سے پگھلتا نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی بڑے کی طرف سے تھریٹ جاری کر دیا جائے، وارننگ دے دی جائے کہ تو یہ کام کر ورنہ میں تجھے پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا، انسان کی راتوں کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کو یہ خطرہ لاحق ہو جائے کہ میرا اقامہ رینیو نہیں ہوگا، انسان کی بھوک مر جاتی ہے، اس کی صحت دیکھنے والی ہوتی ہے، اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے، 15 دن کے اندر اندر بندے کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، صرف اس بات پہ کہ میرا ریزیڈنٹ آئی ڈی جو ہے یہ رینیو نہیں ہو رہا۔ اس چیز پہ اس کو کوئی فکر نہیں کہ وہ احکم الحاکمین، وہ قہار، وہ جبار، جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو تیرے سارے عیبوں کو دنیا کے سامنے کھول دے گا، کہ تیرے چہرے پہ جو عزت کا پینٹ چڑھا ہوا ہے، تیرے جو جسم کے اوپر لباس تو نے عزت والا پہن رکھا ہے، رب کہتا ہے اس نے تجھے مجھ سے غافل کر رکھا ہے۔ تو دنیا کے سامنے معزز ہے، دنیا کے سامنے شیخ ہے، مرشد ہے، پیر ہے، عالم ہے، چودھری ہے، سیٹھ ہے، مالک ہے، بزنس مین ہے، بڑا بھائی ہے، اچھا باپ ہے، لیکن تیرے اندر کا جو گند ہے اس سے تو رب واقف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو مجھ سے اتنا غافل ہوا، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تو نے اپنی قبر تک اور اپنی قبر کے نیچے جو اندھیرا ہے اس سے جا کے ملاقات کر لی۔ حتیٰ زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، اگر تو پہلے نہیں جانتا تھا تو ہاں اب تو جلدی جان جائے گا کہ تیرا مقام کیا ہے۔ اس کو بھی آپ دنیا کی مثال لیں کہ آپ کسی بندے کی مرضی کے خلاف کچھ کر رہے ہوں، یا آپ کا کوئی دوست ہے، یا آپ کا کوئی بزنس پارٹنر ہو، یا آپ کا کوئی مالک ہو، آپ کا کوئی سینئر ہو، تو وہ آپ کو یہ کہے کہ تو یہ کام اس انداز میں کر، یہ اس کے کرنے کا طریقہ ہے، اور آپ اس کے طریقے پہ عمل کرنے کی بجائے اپنی مرضی کرنا شروع کر دیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے میرے طریقے پہ عمل نہیں کرنا تو تو جلد اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اس کی طرف سے یہ تھریٹ ہے، یہ دھمکی ہے کہ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر تیرے ساتھ ایسے ہوگا، دیکھ لینا تیرا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ انسان کو دھمکی ہے۔ رب اپنے بندوں کو دھمکی نہیں دیا کرتا، اس کا فیصلہ اٹل ہوا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان قریب تو دیکھ لے گا کہ تو جہنم کی وادیوں میں گر جائے گا۔ وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ دیکھ لینا میں تیرے ساتھ کیا کروں گا، اس نے تو بتا رکھا ہے کہ میں تیرے ساتھ یہ کروں گا۔ اور رب تعالیٰ کسی بندے کی بہت جلدی سے پکڑ نہیں فرماتا، وہ ہمیشہ ڈیل دیتا ہے، رخصت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، زیادہ دیر تک انتظار کرتا ہے۔ ایک ماں کی بجائے اور ایک باپ کی بجائے 70 گنا زیادہ وہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اس کی رحمت کو اور اس کی بخشش کرنے کی جو صفت ہے، اس کو یہ گوارا ہی نہیں کہ وہ اپنے بندے کو پکڑ کے جہنم میں داخل کرے۔ اس مقام پہ تو وہ اس وقت جاتا ہے جب بندہ نافرمانی کی تمام حدیں کراس کر لیتا ہے، جب انسان رب کی بارگاہ سے جو کفر ہے، کفر بمانی اطاعت کی خلاف ورزی اور اس کے احکامات کی بجا آوری نہ لانا، ان معنوں میں انسان جب حد سے بڑھ جاتا ہے پھر اس کو جلال آتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کلا سوف تعلم، تو نے جو کرنا ہے کر لے، دیکھ ان قریب تیرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تم دنیا میں خود کو غافل رکھا، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کرنے کیا والا ہوں۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہاں جلدی تم جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر یقین کا علم رکھتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ کتنی تصوف سے بھرپور بات فرمائی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تجھے یقین کا علم حاصل ہوتا تو کبھی بھی مجھ سے غافل نہ ہوتا۔ انسان کو یقین حاصل نہیں ہے، انسان کو اس بات کا یقین حاصل نہیں ہے، مانوی طور پہ اس کو یقین ہے کہ مجھے مرنا ہے، لیکن حقیقتاً انسان موت سے کتنا غافل ہے۔
تو رب کہتا ہے اس جملے کو، اس آیہ کریمہ کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں، کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ، اگر تجھے یقین کا علم حاصل ہوتا تو کبھی ایسے نہ کرتا۔ تجھے یہ یقین ہوتا کہ مجھے مرنا ہے، اگر تجھے یہ یقین حاصل ہو جائے کہ مجھے موت آنی ہے تو کبھی مال جمع نہیں کرے گا، اگر تجھے یہ یقین حاصل ہو جائے کہ مجھے موت آنی ہے اور مجھے قبر میں اترنا ہے اور پھر رب کے سامنے جا کے حساب بھی دینا ہے، اگر تجھے اس بات کا یقین حاصل ہو جائے تو اولاد کے ساتھ ضرورت سے زیادہ محبت نہ کرے گا، تو بیوی کی محبت میں مبتلا نہیں ہوگا، تو ماں باپ کی محبت میں مبتلا نہیں ہوگا، تو دنیا داروں کی محبت میں مبتلا نہیں ہوگا، بلکہ تو اس سے محبت کرے گا جس کی محبت کل یوم آخرت کام آنے والی ہے۔ آج دیکھ لیں کہ ہم میں سے ہر بندہ، جب ہمارے قول اور فعل کے اندر ایک تضاد آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم سب اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے شفیع ہیں، ہم سب کو اس بات پہ یقین ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے بغیر ہمارا گزارا ہے ہی نہیں ہے، حضور کی نظر کرم نہ ہو تو ہم کچھ ہیں ہی نہیں ہیں، اس پہ سب کا یقین ہے، لیکن ہر روز ہم حضور کی سنت کو ترک کرتے ہیں، ہر روز ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی توہین کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا پورا یقین حاصل ہے کہ نماز فرض عین ہے، نماز کا انکار کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جو بندہ صرف یہ کہے کہ خیر ہے نماز پڑھ لیں گے، یہ بندہ بھی حد کفر کو پہنچنے والی حرکت کر رہا ہے۔ نماز نہ پڑھنا تو آگے کی بات ہے، نماز کو ہلکا جاننا بھی کفر ہے۔ اب فرق کیا ہے کہ علم الیقین جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہے، اس چیز کا یقین کہ ایک ہستی ایسی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس چیز کا یقین کہ ایک ہستی ایسی ہے جو کل کائنات کا خالق ہے، اس چیز کا یقین کہ جب میں سو رہا ہوتا ہوں وہ اس وقت بھی مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب میں جاگ رہا ہوں اس وقت بھی وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو رب کہتا ہے کہ اگر یقین کا علم تمہیں ہوتا تو تم مال کی محبت نہ رکھتے۔ اب جن کو یقین کا علم حاصل تھا انہوں نے کبھی بھی مال کی محبت نہیں رکھی۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی نے 1 سال کے لیے مال جمع کیا ہو؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے خط آیا کہ عید کے دن قریب ہیں اور بچوں کے کپڑے لینے ہیں، تو بچوں کے کپڑے یا عید کے خوشیاں جو ہیں اس کو منانے کا انتظام کرنے کے لیے کچھ پیسے درکار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے خزانچی کو درخواست کی کہ میرے اگلے مہینے کی تنخواہ ابھی مجھے ایڈوانس میں دے دی جائے کہ میرے بچے جو ہیں انہیں عید منانی ہے۔ اندازہ کریں کہ امیر المؤمنین، حاکم وقت، بادشاہ اسلام کا یہ حال ہے کہ جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں کہ بچوں کی عیدی کی شاپنگ ہی کروا سکیں۔ تو اب خزانچی جو تھا وہ بھی اللہ والا تھا، اس کو یقین کا علم حاصل تھا، اس پہ نگاہ مصطفیٰ تھی۔ آج کے اکاؤنٹنٹ کو اکاؤنٹنسی آتی ہے، شریعت محمدیہ کی تعلیمات سے واقف نہیں ہوتا۔ تو اب میں یوں اگر دور جدید کی اصطلاح میں کہوں تو یوں کہوں کہ وہ اکاؤنٹنٹ تھا، یا یوں کہوں کہ وہ فائنانس مینیجر تھا۔ تو انہوں نے حضرت عمر کو واپس لکھا کہ حضور میں آپ کی تنخواہ ایڈوانس میں دینے کے لیے تیار ہوں، آپ فقط اتنی ضمانت لکھ دیں کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تجھے یقین کا علم حاصل ہو جائے تو تو مال کی محبت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر خط لکھ کے بھیجا کہ مجھے اگلے مہینے تک زندہ رہنے کا یقین حاصل نہیں، لہذا یہ قرض میں نہیں حاصل کر سکتا۔ جب تجھے علم الیقین حاصل ہو جائے کہ وہ وحدہ لا شریک کسی بھی وقت تیری پکڑ کر سکتا ہے، پھر تو مال نہیں جمع کرے گا۔ آج کے دور کا کمپٹیشن کیا ہے؟ میں اور آپ اس معاشرے میں جہاں رہتے ہیں، ہماری فیملیز، ہماری خواتین جب آپس میں ملتی ہیں تو ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ جب 2 دوستوں کی بیویاں آپس میں مل کے آتی ہیں، آپ جائزہ لے لیجئے
کہ وہ اب ایک دوسرے کے بارے میں بات کیا کرتی ہیں۔ ایک یہ بات کر رہی ہوگی کہ فلانی کا جو کچن تھا اس کے اندر برتن اتنے عمدہ اور ستھرے تھے، اس کے گھر کے اندر ڈیکوریشن اس طرح کی تھی، اس کا لباس ایسا تھا، اس کا صوفہ اور اس کا بیڈ روم ایسا تھا۔ ہائے یہ مسلمانوں کی بدبختی، یہ بدقسمتی۔ کوئی یہ نہیں کہے گی کہ اس کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے مصلی اتنا اچھا تھا، وہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کر رہی تھی، ہمیں بھی ویسی کرنی چاہیے۔ ہم باتیں کر رہی تھیں، اذان ہوئی، وہ اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی، مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ کوئی ایسی بات نہیں کرتا۔ یہ مال کی محبت ہے جو مسلمانوں کو برباد کر رہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کس دھوکے میں آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس چیز کا یقین حاصل کرو کہ یہ جتنی خوبصورتی ہے، یہ قمقمے ہیں، یہ جو آپ کو روشنیاں نظر آ رہی ہیں، وہ وحدہ لا شریک بہتر جانتا ہے ان کا انجام کب کہاں کس وقت ہو جائے۔ اپنے آپ کو اتنا بے خوف کر لو کہ کسی بھی وقت موت آئے، مولا ہم نے اپنی طرف سے بہترین کوشش کی ہے کہ تیری اتباع کریں، یا رب العالمین ہم نے اپنی طرف سے بہترین کوشش کی کہ ہم تیرے حبیب علیہ السلام کو خوش رکھ سکیں، ہم جتنی کوشش کر سکتے تھے ہم کر گزرے ہیں، اس کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ہمیں تیری توفیق درکار ہے، ہمیں تیری مدد درکار ہے۔ جب آپ کا دل بولے کہ ہاں تو نے زندگی مسلمان والی گزاری ہے، تو نے زندگی رب کے بندوں والی گزاری ہے، جب آپ کا دل اس بات پہ گواہی دے تو آپ سمجھیں کہ آپ قبر میں جانے کے لیے تیار ہیں، پھر آپ سمجھیں کہ آپ فرشتوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر آپ کا دل اندر سے بول کے یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا باطن تیرے ظاہر کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، تو سمجھیں کہ آپ منافقت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب آپ کا دل یہ کہے کہ تیرے دل کے اندر جو ہے وہ تیری داڑھی کے برعکس کچھ اور ہے، تیرے دل کے اندر تیرے امامے کے برعکس کچھ اور ہے، دنیا میں تجھے پیر کہا جاتا ہے، تجھے خطیب، تجھے عالم، مفتی، شیخ الحدیث، تجھے متقی اور پرہیزگار انسان، تیری آنکھیں آنسوں سے بہہ بہہ کے تیری داڑھی تر ہو جاتی ہے، لیکن تیرے دل کے احوال جو ہیں وہ نہیں بدلے، تو سمجھ لیں کہ آپ دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ تو رب کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ، یہ طریقہ اختیار کر کے آپ رب کی توہین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنے رب کے ساتھ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، فریب دینے کی کوشش آپ کر رہے ہیں کہ آپ دنیا کے سامنے یہ رویہ اختیار کیے ہوئے اور اندر سے آپ کچھ اور ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو علم الیقین حاصل نہیں ہے، آپ کو اس بات کا یقین ہی نہیں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو اس بات کی خبر ہی نہیں کہ تمہارا رب تیرے اچھائی سے، تیری برائی سے، تیرے منفی سے، تیرے اسباب سے وہ واقف ہے۔ دنیا کے سامنے آپ اتنی لمبی تبلیغیں جھاڑتے ہیں، اتنے لمبے بیان اور وعظ آپ کرتے ہیں، لیکن جو ہی نماز کا وقت آتا ہے تو آپ کا عنوان بدل جاتا ہے۔ کس فضول گوئی میں یہ امت کھو چکی ہے کہ 12 گھنٹے تک پوری رات یہ بندے آپس میں بحث کرتے تھکتے نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہوئے یہ تھکتے نہیں، ایک سے بڑھ کے ایک دلیل لے کے آئے گا، ایک سے بڑھ کے ایک دلیل لے کے آئے گا، آپس میں بحث کرتے ہوئے تھکتے نہیں، جو ہی فجر کی اذان ہوتی ہے بستر پہ چلے جاتے ہیں۔ تجھے اس چیز کا یقین ہی نہیں کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک واقعہ ابھی حال ہی میں نے سنایا تھا کہ ایک بزرگ کسی شہر سے گزرے تو ان کی نظر ایک مکان پہ پڑی، اور انہوں نے اس مکان کی جو سٹرکچر تھا اس کو دیکھا، ان کو پسند آیا، اور جو مکان کا مالک تھا اس سے انہوں نے سوال کیا کہ تیرا مکان جو ہے یہ کیسے بنا، یہ کس انداز میں بنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو سوال کرنے کے فوراً بعد ان کے ذہن میں آیا کہ میں نے ایک غیر ضروری سوال کر دیا ہے، اب اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے 1 سال مسلسل روزے رکھے، صرف اس بات کا کہ میں نے ایک بندے سے غیر ضروری سوال کیا جس کا مجھے نہ کوئی فائدہ ہے نہ میرا تعلق ہے، 1 سال تک مسلسل روزے رکھے۔ آج کا انسان کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ جس کا سیاست سے تعلق نہیں وہ سیاست پہ بات کر رہا ہے، جو مفتی نہیں وہ فتوے دے رہا ہے، جو قرآن کا حافظ نہیں وہ قرآن کی جو ٹیکنیکس ہیں اس کے اوپر بات کر رہا ہے، جس کو حدیث پہ گرفت نہیں وہ محدث بنا پھر رہا ہے۔
جو پلمبر ہے وہ الیکٹریشین کی باتیں کر رہا ہے. جس کا جو کام ہے وہ کام کرے اور وہ کام بھی کرے جس کام سے رب نے راضی ہونا ہے. غیر ضروری باتوں میں الجھے ہوئے ہیں. جو رب کا پیغام ہے اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. خطیبوں کا حال یہ ہے, پیروں کا حال یہ ہے. آپ کسی خطیب کو سن لیں, کسی پیر کو سن لیں, الا ماشاءاللہ 6 گھنٹے کا لمبا بیان سنائیں گے, قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھیں گے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھ کے نہیں سنائیں گے. ان لوگوں کو یقین ہی حاصل نہیں ہے کہ ادھر رب ذوالجلال کی نگاہ بھی تمہیں دیکھ رہی ہے اور ادھر مکین گنبد خضرا بھی تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. جب تمہیں دعائیں اپنی قبول کروانی ہوتی ہیں, جب تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے, اس وقت بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے ہو تو حضور تمہاری دعاؤں کے اوپر, تمہارے استغاثے کے اوپر تو نظر فرمائیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تیرے عیبوں کو نہ دیکھ رہے ہوں؟ تیرا اس بات پہ یقین ہے مولا میں نے گناہ کر لیا مجھے معاف کر دے, اور تیرا اس بات کے اوپر تو یقین ہے کہ مولا مجھے رزق چاہیے تو مجھے عطا کر, مجھے نوکری چاہیے تو مجھے عطا کر, میں مقروض ہوں مجھے قرضے سے نجات عطا. اس بات پہ تجھے یقین ہے کہ وہ سنتا ہے, وہ دیکھتا ہے. تو جب تیری نظر کسی زنا والے معاملے پہ جاتی ہے, کیا اس وقت وہ واقف نہیں ہوتا تجھ سے؟ جب تیرے ہونٹوں کو شراب لگ رہی ہوتی ہے, کیا اس وقت وہ تجھے نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ صدیق اکبر نے تو اسی لیے فرما دیا, ایک جملے کے اندر پوری حقیقت کو بیان فرما دیا, گناہ کرنا ہے تو وہاں چلا جا جہاں رب نہیں ہوتا. کسی ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کرو جہاں رب کی زمین نہیں. کسی ایسی جگہ پہ جا کے رب کی توہین کر جہاں رب کی حدود نہیں ہے. تو گناہ کر کے کتنا بھاگے گا, کتنا بھاگے گا. تو جہاں جائے گا ہر جگہ تجھے رب کی زمین نظر آئے گی. تو اپنے گھر کے اندر اپنے اصول کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتا. تو اپنی بیوی کے ایسی حرکت کو برداشت نہیں کرتا جو تیرے مزاج سے مطابقت نہ رکھتی ہو, حالانکہ وہ تیری بیوی ہے, تیرے گھر کو سنوارنے والی ہے, تیرے گھر کو چلانے والی ہے, تیری خدمت کرتی, تیرے بچے پالتی ہے, تیرے بچوں کے پیٹ پالتی ہے. 9 مہینے تیرے بچوں کو اس نے اپنے پیٹوں میں لٹکائے رکھا, لیکن ہلکی سی اونچی نیچی وہ بات کر لے تو تھپڑ جڑ دیتا ہے اس کو, تو اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے. وہ ہلکی سی کوئی ایسی بات کر دے جو تیرے مزاج کو گراں گزرے تو اس کو اس کے ماں باپ کی تربیت پہ تانے دیتا ہے کہ یہ کس کی بیٹی ہے, تیرے ماں باپ نے تیری تربیت نہیں کی. اور تو اتنا دلیر اور بہادر ہے کہ رب کی زمین پہ رہ کے, رب کا دیا ہوا رزق کھا کے, اس کی دی ہوئی نعمتیں جو ہیں وہ کھا کے, اس کی دی ہوئی صحت کو انجوائے کر کے, پھر تو اسی کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے. کتنی جرت ہے انسان کی, یہ کتنی بہادری ہے انسان کی کہ وہ اتنا بہادر ہو گیا ہے کہ اس نے کہا کہ نماز وقت مقررہ کے اوپر پڑھنی ہے, وہ نہیں پڑھتا. یہ اس کا حکم ہے کہ جو میں تجھے رزق عطا کروں اس میں سے اتنا حصہ غریبوں, یتیموں, مسکینوں کے لیے دے, تو نہیں دیتا. اس نے یہ کہا کہ تیری وجہ سے تیرے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچے, تو پہنچاتا ہے. اس نے کہا کہ تیری کامیابی اس میں ہے کہ تو میرے حبیب کریم علیہ السلام کی سنت کی اتباع کر, تو نہیں کرتا. صبح اٹھتے ہوئے تیرا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تو باتھ روم میں جا کے مصطفیٰ کریم کی یہ سنت جو ہے اس کو اتار کے تو پھینک دیتا ہے. تو انسان اپنے ان اعمال کی وجہ سے اس چیز کے اوپر دلیل قائم کر رہا ہے کہ مجھے اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ وہاں کوئی رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. اب چھوٹی سی بات کے اوپر آپ دوسرے لوگوں کے اوپر کفر کے اور گستاخی کے فتوے لگا دیتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہو گیا ہے. اب صوفیاء کے نزدیک تو گستاخ رسول وہ ہے جو دن کے کسی ایک لمحے میں بھی یہ تصور کر لے کہ حضور مجھے نہیں دیکھ رہے. صوفیاء کے نزدیک گستاخی یہ ہے کہ کسی دن کے کسی ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور کر لے کہ حضور مجھے نہیں دیکھ رہے. دیکھیں یہ ڈبل پالیسی ہے, منافقت ہے انسان کی کہ ادھر وہ یا رسول اللہ کرم فرمائیں, حضور ملازمت نہیں مل رہی آپ میری مدد فرمائیں,
مطلب کہ ذاتی معاملات میں جب امداد چاہیے اس وقت حضور کے پاس، اور جب بغیرتی کرنے پہ اور فحاشی کرنے پر، برائی کرنے پہ آتا ہے اس وقت حضور کو بھول جاتا ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تجھے علم الیقین حاصل ہوتا تو تو مال کی محبت نہ اختیار کرتا، دنیا کی محبت اختیار نہ کرتا۔ اپنے یقین کو اس لیول پہ بناؤ کہ ہر وقت اللہ اور اس کا رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں، رب بھی دیکھ رہا ہے اور رب کی عطا سے رب کا محبوب بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ دل کے اندر یہ یقین ہو جائے گا، جب آپ کے دل کے اندر، دماغ کے اندر، آپ کے خیالات کے اندر جب اس چیز کا یقین کامل حاصل ہو جائے گا کہ رب عز و جل ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت میرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، تب آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ پھر گناہ کرتے ہوئے بندے کو شرم آئے گی۔ وہ ایک معروف روایت ہے، حضور میں نماز نہیں پڑھوں گا، نہ پڑھ، میں یہ نہیں کروں گا، نہ کر، میں فلاں کام بھی نہیں کروں گا، یہ بھی نہ کر، تو پھر کیا کروں؟ ایک کام کرو صرف، حکم یا رسول اللہ، بس جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اب گیا بڑا خوش، ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھوں گا جان چھوٹ جائے گی، یہ بھی نہیں کروں گا جان چھوٹ جائے گی۔ تو اب جا کے نماز نہیں پڑھنی تھی تو دل میں خیال آیا کل بارگاہ حبیب میں حاضر ہوں گا، اگر سرکار نے پوچھ لیا نماز پڑھی تھی تو میں نے تو نہیں پڑھی، تو اب میں جھوٹ کیسے بولوں گا؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یا رسول اللہ پڑھی تھی، کیونکہ اگر یہ کہوں نہیں پڑھی تھی تو حضور ناراض ہوں گے۔ جب آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے والی کوئی ہستی موجود ہے، آپ کا احتساب کرنے والی کوئی ہستی موجود ہے، تب آپ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ سچ بول رہا ہے اور جو بندہ اللہ کی راہ پہ چلنا چاہ رہا ہے اس کی مدد کرو۔ اگر وہ شیطان کو چھوڑ کے رحمان کی طرف جا رہا ہے اس کے راستے کی رکاوٹ نہ بنو، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کو اس راستے پہ لے جانے میں اور پہنچانے میں اس کی مدد کرو اور معاونت کرو۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک ضرور تم جہنم کو دیکھو گے۔ یہاں پہ کوئی ایک فرمان بھی ایسا نہیں ہے جو کفار کو مخاطب کر کے کیا گیا ہو، یہ سب کچھ میرے اور آپ کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ کفار کے اوپر تو ان چیزوں کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ اعمال صالحہ جو ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے، تو اسی کے پس منظر میں یہ بات جاری ہے۔ تو فرمایا ان قریب تم ضرور جہنم کو دیکھ لو گے، ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر بے شک ضرور یقیناً تم اسے دیکھو گے۔ اب تصور کرو کہ ایک عام انسان جو ہے اس کا کلام یہ ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اور وہ بندہ ذرا معزز ہو، سچا ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، قبیلے کا سردار بھی ہو، تو وہ یہ کہے کہ میں یہ کام کروں گا، اس کا اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ لیکن پھر جب وہ زور دے کے کہے کہ میں ضرور یہ کام کروں گا تو اس کی شدت کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ وہ کہتا تم جہنم دیکھو گے، پھر کہتا تم ضرور جہنم دیکھو گے۔ اگر نافرمانیوں کا یہ سلسلہ نہ رکا تو تم ضرور جہنم دیکھو گے۔ مال کماتے ہوئے حلال اور حرام کا فرق نہ کیا تو ضرور جہنم دیکھو گے۔ اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہو، دوسرے بھوکے بچوں کا خیال نہیں کرتے ہو، ضرور جہنم دیکھو گے۔ پیسہ کما رہے ہو، بوڑھے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے ہو، ان سے دور رہتے ہو، سال 2 سال کے بعد جا کے ان کا چہرہ دیکھتے ہو۔ اب اس 1 سال اور 2 سال کے وقفے کے دوران جب تم ان سے دور تھے، کیا تمہیں یاد ہے کہ وہ کتنی بار تجھے یاد کر کے روئے ہوں گے مولا کیسا پتر دیا تھا، جس کی خاطر بیماریاں برداشت کی، حالات برداشت کیے، جس کی خاطر صحت خراب کی، جس کی خاطر مال قربان کیا، جس کی خاطر وقت قربان کیا۔ آج ماں اس کے چہرے کو دیکھنے کو ترس رہی ہے۔ اسی لیے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا النظر الی وجہ الوالد عبادت، باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ آج کا مسلمان دیکھ لیں آپ، پیر کے پاس جا کے دعا کروائے گا، مولوی کے پاس جا کے دعا کروائے گا، عامل کے پاس جا کے تعویذ تلاش کرے گا، جس کی برکت سے تجھے رزق دیا جاتا ہے وہ تو تیرے گھر کے اندر بیٹھا ہوا، اس کا چہرہ دیکھ جا کے۔ اور حضور کا فرمان ہے جو اپنے ماں باپ کو دعا میں یاد رکھتا ہے رب اس کی عمر بھی طویل فرماتا ہے، رزق بھی زیادہ فرما دیتا ہے۔ اس سے دعا کروا۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جن کا احترام تیرے اوپر واجب ہے وہ تیرے ماں باپ ہیں۔
اللہ نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہوئی ہے، کامیابی تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدموں پہ جا کے بوسہ دے، اگر تیرے دل کے اندر ہلکی سی بھی نرمی موجود ہوگی تو تجھے جنت کا احساس ہوگا وہاں۔ لیکن اگر تیرے دل کے اوپر چربی چڑھی ہوئی ہے گناہوں کی اور تیرا باطن جو ہے وہ کالا ہو چکا ہے، تو پھر تو کعبے کو جا کے چوم لے یا زمزم کے تعویذ بنا کے اپنے معدے میں ڈال لے، تجھے پھر بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرو، رب کیسے راضی ہوتا ہے اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو دوسروں کے پاس جا کے ہم دعا کرواتے ہیں یہ اچھا عمل ہے، اللہ کا کوئی نیک بندہ میرے لیے ہاتھ اٹھا دے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اس چیز کا یقین حاصل نہیں کہ اس کی دعا تیرے لیے قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہاں، باپ تیرے لیے ہاتھ اٹھائے رب انکار فرماتا ہی نہیں ہے، ماں تیرے لیے ہاتھ اٹھائے رب انکار فرماتا ہی نہیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ بیٹے کی غیر موجودگی میں جب باپ اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے رب دعا قبول فرما لیتا ہے۔ تو آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں وہ چکر ٹھیک نہیں۔ جس راستے پہ چل کے آپ کامیابی تلاش کر رہے ہیں وہ راستہ درست نہیں ہے۔ رب جس طریقے سے آپ سے چاہ رہا ہے آپ اس طریقے سے رب کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ رب نے جو مال دیا ہے اس مال کو روکو مت، اس کو جمع کر کے مت رکھو، اس مال کے دروازے کھول دو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کے اوپر ضامن ہوں، میں کہتا ہوں کہ صدقہ دینے والے کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، اللہ اس کے اندر اضافہ ہی فرماتا رہتا ہے۔ اب ڈر ڈر کے لوگ صدقہ، اور حضور نے تو اس فتنے کا بالکل سر جو ہے وہ کاٹ کے رکھ دیا۔ سرکار نے فرمایا جب تمہارے پاس بالکل کچھ نہ ہو اس وقت بھی صدقہ کرو، جب کچھ بھی نہ ہو اس وقت بھی صدقہ کرو۔ کتنی پتے کی بات ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے میرے پاس 1000 ہے تو پتہ نہیں مہینہ کیسے گزرے گا۔ تو نے کب سے یہ ٹھیکہ لے لیا کہ مہینہ گزارنا تیرا کام ہے؟ دینے والا تو وہ رب خالق و مالک ہے، وہ اسباب پیدا فرما دینے والا ہے۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا وہ واقعہ کتنی بار میں سنا چکا ہوں، ایمان کی تازگی کے لیے پھر سناتا ہوں۔ ان چیزوں کو اپنی زندگی کا نصب العین بناؤ، زندگی یوں تبدیل کرو۔ جس مادیت کے طریقے سے آپ سوچ رہے ہیں کہ زندگی یوں تبدیل ہوگی، ترقی اس طرح سے ہوگی، پیسہ اس طرح سے بچے گا، اس طرح سے کچھ نہیں بچے گا۔ آپ دیکھ لیں، اپنا احتساب کر کے دیکھ لیں، آپ سب دوست، جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے وہ اتنا زیادہ پریشان ہے۔ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، اس کو رات کو اتنی بے سکونی کی نیند آتی ہوگی، جس کے پاس جتنا تھوڑا پیسہ ہے وہ اتنی میٹھی نیند سوتا ہوگا۔ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے اس کا حساب اتنا سخت، جس کے پاس جتنا تھوڑا پیسہ اس کا حساب اتنا آسان۔ رب سے یہ دعا کرو کہ وہ اتنا دے دے کہ زندگی آسودگی سے گزر جائے، یہاں محل بنانے کے چکروں میں مت پڑو۔ لیکن اسلام پیسہ کمانے سے بھی روکتا نہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ جو کمایا ہے اس پہ حساب بھی دینا پڑے گا، اور حساب لینے والا وہ خالق و مالک ہے۔ اس کے سامنے آپ کوئی 5%، 2%، 3% کی گیم آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے سامنے تو آپ یونٹ کا چینج نہیں کر سکتے، پوری اماؤنٹ کو چینج کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کے سامنے تو انسان تصور نہیں کر سکتا، کسی کی زبان کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ نہیں مولا 5 کمائے تھے 10 نہیں کمائے تھے۔ اس کے سامنے آپ حساب کیسے دیں گے؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے پاس خط آیا مدینہ منورہ سے کہ حضور مجھے 50 روپے درکار ہے۔ تو آپ علیہ الرحمہ نے عصر کے وقت یہ خط موصول ہوا تو سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، یا رسول اللہ خط مدینے سے آیا ہے اور اس خط کا انتظام بھی مدینہ سے ہی ہونا ہے، فقیر کی جیب میں تو 1 روپیہ بھی نہیں۔ اب مانگنے والے نے 50 روپے مانگے، تو ابھی آپ علیہ الرحمہ سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہے تھے کہ آپ کے بھتیجے حضرت حسنین میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے جو الفاظ کہے وہ بالکل بیانے ہی میں آپ کے سامنے جو میں نے پڑھے وہ اسی طرح سے بیان کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ حضور بمبئی سے، اس وقت بمبئی تھا اب ممبئی ہو گیا، حضور بمبئی سے سیٹھ ابراہیم صاحب نے 51 روپے نذرانہ پیش کیا ہے۔
اس سے پہلے آپ کی جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کیا، اور اب سوچ میں پڑ گئے کہ مانگے 50 اور ملے 51، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر دل میں خیال آیا احمد رضا 50 تو اس نے مانگے، 1 روپیہ منی آرڈر پہ بھی تو خرچ آنا ہے۔ جب توکل اس درجے کا ہو، یقین اس درجے کا ہو، تو پھر وہ محروم نہیں فرماتے۔ اور بریلی میں جب احمد رضا نے کام شروع کیا تھا تو آپ کو پتہ ہے بریلی کی زمین جو تھی نہ ہی اتنی سیراب تھی، نہ ہی اتنی زرخیز تھی، اور بریلی شہر ضرور تھا لیکن دیہات نما شہر تھا۔ وہ دلی سے ہٹ کے تھا، ممبئی سے ہٹ کے تھا، بڑے شہروں سے کہیں دور تھا، لیکن جب مصطفیٰ نے اپنا فیض جاری کرنا ہو تو وہ وہاں بھی فرما دیتے ہیں۔ یہ یقین ہے، جب یہ یقین ہو کہ وہ عطا فرمانے والے ہیں، جب یہ یقین ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو انسان گناہ نہیں کرتا، جب یہ یقین ہو کہ وہ عطا کرنے والے ہیں تو بندہ مال کی وجہ سے پریشان بھی نہیں ہوتا۔ تو اپنے یقین کا جو معیار ہے اس کو بلند کرو۔ یا اللہ تو مجھے عطا کر، تیرے دیے ہوئے میں سے میں تیری مخلوق کو دوں گا۔ یا مولا تو میرے بچوں کو پال، جو میرے بچے کھائیں گے میں دوسروں کو بھی کھلانے کی کوشش کروں گا۔ مولا جیسے میرے کپڑے ہیں میں کوشش کروں گا کہ اسی طرح کے اپنے آس پاس میں رہنے والے مستحق لوگوں کو بھی پہنا دوں گا۔ اور میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم دوسرے مسلمان کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اب میں یہ پسند کروں کہ میں اچھا مومن بن جاؤں، میرے اوپر فرض ہے کہ میں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بھی یہی خیال رکھوں کہ وہ بھی میری طرح اچھے مسلمان بن جائیں اگر میں اچھا ہوں تو۔ جیسا میرے بچے کھاتے ہیں مولا اتنی توفیق عطا کر کے دوسروں کو بھی ایسے ہی کھلا سکوں، جیسا میں پہنتا ہوں اتنا اچھا میرے دوسرے مسلمان بھائی جو ہیں وہ بھی پہن سکیں۔ اور اس کے آگے جو آخری آیت ہے، یہ آیت انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اور رب کی پکڑ، بس چشم تصور میں ذرا سوچیں تو صحیح کہ رب کی پکڑ کیسی پکڑ ہوتی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے میں اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کروں گا۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اے میرے بندو ایک دن آنے والا ہے جس دن میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری۔ میں تجھے پوچھوں گا کہ میں نے تجھے دولت تو عطا کی تھی، کہیں وہ شراب پہ تو نہیں لگا دی تھی؟ کہیں وہ کسی عورت کی محبت میں مبتلا ہو کے تو ضائع نہیں کر دی تھی؟ کہیں تو نے وہ اسراف میں تو نہیں گزار دی؟ کہیں تو نے بے جا چیزیں خریدنے میں تو ضائع نہیں کر دی؟ جو دولت تجھے میں نے عطا کی تھی تو کھا رہا تھا، تیرے پاس ضرورت سے زیادہ تھا، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ تیرے ہمسائے کے بچے اس دن بھوکے سو گئے تھے؟ تیرا باپ تو بہترین ہسپتال میں اپنا علاج کروا رہا تھا، تیرے رشتہ داروں میں بھی بہت سارے بیمار تھے، انہیں بھی کوئی ہلکے پھلکے ڈاکٹر سے دوائی لے دیتا۔ اور اس دن پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو تجھے اچھا سا لباس پہنایا تھا، اس لباس کا تو نے غلط فائدہ تو نہیں اٹھایا؟ کیونکہ جب رب نے پوچھنا ہے تو اس نے اس انداز میں پوچھنا ہے۔ آپ اپنی طرف سے اپنے الفاظ آپ رب کے سوالوں کے اندر داخل نہیں کر سکتے۔ آپ اس کے پوچھنے کا اپنا انداز ہے، اور جب وہ پوچھنے پہ آتا ہے تو اسے بولنے کی حاجت نہیں، اسے زبان ہلانے کی حاجت نہیں، اس کا وجود نہیں ہے، لیکن جب وہ پوچھتا ہے تو اور کوئی سنے نہ سنے، جس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے۔ جب وہ نعمتوں کی پکڑ کرنے پہ آتا ہے تو وہ اس طریقے سے کرتا ہے۔ جس کو حکومت دی اس کو مہلت دے دیتا ہے کہ تو نے فرعون بننا ہے تو بن جا، قارون بن جا، نمرود بن جا، شداد بن جا، جو تیرا دل کرتا ہے بن جا، ایک دن تجھے میرے سامنے حساب دینا ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ لیٹ کر، زمین کے اوپر لیٹ کر اپنی پیٹھ رگڑ رگڑ کے رویا کرتے تھے کہ رب نے اس انداز میں حساب لینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن کا انتظار کر جب میں تجھ سے سوال کروں گا کہ میں نے جو تجھے نعیم، جو نعمتیں عطا کی تھیں، تو نے میری نعمتوں کا ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھایا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر میں گئے اور اہلیہ سے کہا کہ آج مجھے کھانے کے اندر کچھ میٹھا بھی پیش کیا جائے۔
تو بادشاہ وقت خلیفۃ الرسول محمد مصطفیٰ کے بعد دنیا کا سب سے سچا انسان، اللہ کے حبیب کے بعد اور اللہ کے تمام نبیوں کے بعد مخلوقات میں جو سب سے افضل شخصیت ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ حضور کے اولین خلیفہ، اسلام کے اولین حاکم صدیق اکبر۔ مجھے میٹھا دیا جائے۔ حاکم وقت کی بیوی کہتی ہے گھر میں میٹھا پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ چند دن گزرے، رات کو کھانے پہ بیٹھے، کھانے کے اندر میٹھا بھی شامل تھا۔ پوچھا آج یہ میٹھا کہاں سے آ گیا؟ عرض کی میں روزانہ آٹے میں سے ایک مٹھی بچا لیا کرتی تھی، آج اتنا آٹا جمع ہو گیا تھا کہ میں میٹھا پکانے میں کامیاب ہو گئی۔ اگلے دن بیت المال میں گئے، خزانچی کو بلا کے کہا ابو بکر کے گھر میں جو آٹا جاتا ہے اس میں سے ایک مٹھی کم کر دو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا کس قدر غافل انسان ہے۔ الہاکم التکاثر، پہلی آیت کو آخری آیت سے ملا کے دیکھیں کہ تم دنیا کی محبت میں اتنے غافل ہو۔ اسلام نے غربت دیکھی لیکن اسلام نے اپنی عزت کبھی خراب نہیں ہونے دی۔ آج مسلمان کے پاس سب کچھ ہے، نہیں تو عزت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں سرکار کے وصال فرما جانے کے بعد صحابہ کرام نے حضور کی دی ہوئی امانت میں خیانت نہیں کی۔ آج کا مسلمان امانت میں خیانت کرتے ہوئے دیر نہیں لگاتا۔ یہ پوچھا جائے گا کہ تم دو دوست تھے آپس میں، تیرا دوست جب تجھ سے جدا ہوتا تھا تو تو اس کی غیبت اس انداز میں کرتا تھا، کیوں کرتا تھا؟ تجھے میں نے اس کی دوستی کی نعمت عطا کی تھی۔ معاشرے سے پوچھا جائے گا، بحیثیت پورے معاشرے کے، ایک پوری کالونی سے، ایک پورے ٹاؤن سے، قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے محلے کے اندر، تمہارے شہر کے اندر ایک عالم دین موجود تھا، کیا تم نے اس سے اکتساب فیض کیا؟ نہیں کیا تو سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ جب تمہیں شرعی مسائل پیش آتے تھے تو تم خود اپنے دماغ سے حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، تمہارے پاس ایک مفتی موجود تھا، تم نے اس سے مسائل پوچھے۔ قرآن کا ایک عالم موجود تھا، تم نے قرآن کو اپنے دماغ میں پرکھنے کی کوشش کی، کیا تم نے اس سے سوال کیا؟ اور جب تمہاری اولاد صحت مند تھی تو تم نے دنیا پڑھنے کے لیے ان کو بھیجا، اپنی اولاد کو قرآن کا علم دیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ رب کہتا ہے میں تمہیں اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا۔ یہ قرآن رب کی نعمت ہے، یہ قرآن رب کی نعمت ہے، اور رب کی سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ ہے۔ کیا تم نے میرے حبیب کی عزت کی؟ میرے مصطفیٰ نے جو تمہارے نام پہ پیغام چھوڑے تھے تم نے اس کا احترام کیا؟ وہ جو طائف کی وادیوں میں جا کے تمہارے لیے پتھر کھاتا رہا، اس کے قدم لہو لہان ہوئے، جس کو طائف کے اوباش پیچھے سے پتھر مار رہے تھے، وہ تمہاری خاطر ہی تو مار کھا رہا تھا۔ محمد کی مکے والوں سے دشمنی کس بات پہ تھی؟ اپنے تو اپنے اغیار کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، 14 صدیاں گزر گئی، میرے حضور کے بارے میں کسی کافر نے ایک سطر نہیں لکھی کہ محمد کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی تھی۔ ایک ہی تو بات تھی کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کیا تم نے میری سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ کی قدر کی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اس کی قدر کرنے کی بجائے اس کی ذات میں نقص تلاش کرتے رہے ہو؟ جو وقت میں نے تمہیں دیا تھا، تمہیں ٹانگیں دی، صحت دی تھی، کہیں ایسا تو نہیں تم کسی محمد مصطفیٰ کے گستاخوں کی جماعتوں میں جا کے بیٹھتے رہے ہو؟ کسی ایسے گروہ میں تو تمہاری مجلس نہیں رہی جہاں جا کے تمہاری ایمان اور عقائد کے معاملات گڑبڑا جاتے ہوں؟ ان سب کے بارے میں رب پوچھے گا۔ رب کی سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ ہے، اور حضور کے بعد رب کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے۔ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارے گھر کے اندر سال ہا سال قرآن بشکل کتاب موجود رہا اور اس کے اوپر کلو کے اعتبار سے گرد اور غبار چڑھ جایا کرتا تھا، اس کتاب کو کھولا کب کرتے تھے تم؟ اس کو پڑھا تم نے کب تھا؟ اس سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اس سے بھی سخت سوال ایک اور ہوگا۔ رب یہ بھی پوچھے گا
کہ جب تم میرا کلام پڑھ رہے تھے کیا تجھے اس کی سمجھ آتی تھی؟ تو بندہ کہے گا نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. پھر رب کہے گا کیا تو میرے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ الحمد سے لے کے والناس تک تو پورا قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھے جا رہا ہے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو جس کو قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی وہ بھی رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے. والدین کی نعمت دنیا میں رب نے عطا کی، اس کے بارے میں سختی سے حساب لیا جائے گا کہ جب تیرے ماں باپ زندہ تھے کیا تو نے ان کی خدمت کی. اور مصطفیٰ کا فرمان ہے وہ بدبخت ہے جس کو بڑھاپے میں ماں باپ ملے اور وہ جنت پانے میں کامیاب نہ ہو سکا. اولاد کے بارے میں سوال کیا، بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بیوی کون سے منتخب کی تو نے اپنے لیے؟ تو بیوی کے چٹے رنگ سے متاثر ہوا، اس کے مال سے متاثر ہوا، اس کی وجاہت سے، اس کی شکل سے متاثر ہوا، یا تو نے بیوی کا دین دیکھ کے اس کے ساتھ شادی کی؟ ان سب کے بارے میں سوال ہوگا. یہ ہمارے مولویوں نے غلط کنسپٹ دے رکھا ہے اس قوم کو کہ حضور یوں کریں گے اور حضور یوں کریں گے اور سب بخشے جائیں گے. اگر یوں ہی سب نے بخشے جانا تھا تو محمد مصطفیٰ ہمیں آخرت سے ڈراتے کیوں رہے؟ سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ قبر کی دو دیواریں آپس میں مل جائیں گی اور انسان کی پسلیاں جو ہیں وہ چورا چورا ہو جائیں گی؟ یہ فرمان کس کے لیے ہے؟ اگر بخش ہی دینا تھا تو جہنم کس کے لیے اس نے بنایا ہے؟ اگر بخش دینا تھا تو یہ کیوں فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھے وہ شداد قارون اور فرعون کی طرح ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کی ایک فرم چلائیں، ایک آپ بزنس کر رہے ہوں اور اس بزنس میں آپ ایک ایک روپے کا حساب رکھتے ہیں، ایک چیز ادھر ادھر ہو جائے آپ اکاؤنٹنٹ کو پکڑ لیتے ہیں، آپ انوینٹری کرتے ہیں، آپ اس کے سٹاک رپورٹ رکھتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ تجھے 60 سال کی زندگی دے تجھ سے حساب نہ لے؟ اس دنیا کے بارے میں انتہائی سختی سے پوچھا جانے والا ہے. اور جب وہ پوچھتا ہے تو انسان بولتا نہیں، لیکن انسان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ اس وقت چیخ چیخ کے بتا رہی ہوتی ہے کہ رب اس سے حساب لے رہا ہے. وہ زبان سے نہ بولے، انسان کا بدن جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ رب کے عذاب میں مبتلا ہے وہ اس وقت. اور جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے اس وقت وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی پگڑی کتنی اچھی ہے، اس کی داڑھی کتنی اچھی ہے، اس کا لباس کتنا اچھا ہے اور یہ زمانے میں اور معاشرے میں کتنا معزز ہے. جب وہ پکڑتا ہے تو وہ اتنا جھنجھوڑتا اور پیٹتا ہے کہ اس وقت انسان کل کائنات کی طاقتیں اپنے ساتھ ملا لے، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا. اس وقت سے خود کو بچاؤ کہ جب تمہارا رب تمہیں پکڑ لے. وہ وقت کہ جب تیرے مرنے سے پہلے رب تیرے سانس روک دے، نہ تو زندہ رہتا ہے نہ تو مردہ رہتا ہے، نہ تیرا سانس نکل رہا ہوتا ہے نہ تیرا سانس اندر جا رہا ہوتا ہے. اس وقت سے ڈر. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. میں تجھے اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا. ایک باپ، سخت گیر باپ جو ہوتا ہے اور شدت کے رویے رکھنے والا باپ جو ہوتا ہے، جب وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے پوچھوں گا، بیٹے کے سانس بند ہو جاتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے خوف دلایا ہے. اور اگر ملک کا حاکم جو ہے وہ کسی کے در پہ آ جائے، اپنے کسی شہری کی مخالفت میں وقت کا حاکم آ جائے، انسان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. تجھے تو احکم الحاکمین کہہ رہا ہے، میں تجھ سے پوچھوں گا تیری کتنی تیاری ہے کہ تو اس رب کے سامنے جا کے امتحان دینے کے لیے تیار ہے. اپنی اولاد کی قدر کر، اپنی بیوی کی قدر کر. یہ جو تیرے گھر کے سارے نظام کو سنبھالے ہوئے یہ گوشت پوست کی ایک انسان ہے. یہ پلاسٹک کی بنی ہوئی، ربڑ کی بنی ہوئی چیز نہیں کہ تو اس کو جیسے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے استعمال کرتا پھرے. وہ تیرے لیے 2 لمحے کھانے میں تاخیر کر دے تو جوتا پکڑ کے اس کے سر پہ ہو جاتا ہے. یہ کسی انسان کی بچی ہے، کسی انسان کی بیٹی ہے. جس طرح تجھے اپنی بہن عزیز ہے اسی طرح وہ بھی کسی کی بہن ہے. جس طرح تجھے اپنی بیٹی جو ہے وہ تیرے جگر کا ٹکڑا محسوس ہوتی ہے، یہ جو تیری بیوی ہے آج تجھے بری محسوس ہو رہی ہے، اس کے باپ سے اس کی قدر پوچھ کے دیکھ کہ یہ اس کے لیے کیا ہے. اس بیوی کے بارے میں تجھے سختی سے پوچھا جائے گا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ اپنی بیویوں کے بارے میں اپنے رب سے ڈرو.
ان کو تبلیغ کرو۔ جب خود مصلی پہ کھڑے ہوتے ہو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کھڑے کرو، جب خود قرآن پڑھتے ہو اپنی بیوی کو قرآن پڑھاؤ، اس کو اپنی استطاعت کے مطابق بہترین کھلاؤ۔ حضور کا فرمان ہے کہ اپنی بیوی پہ اور اپنے بچوں پہ بہترین خرچ کرو۔ یہ دوستوں میں جاتا ہے، دولت اڑاتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے، بہترین ڈنر کرتا ہے، بہترین لنچ کرتا ہے، اچھے سے اچھا کھاتا ہے، اور گھر بیوی وہی نمک اور مرچ روزانہ پانی میں گھول کے اس کو کھلائے جا رہا ہے۔ جس طریقے سے تو رب کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ طریقہ غلط ہے تیرا۔ رب کی رحمت تو تیری تلاش میں تیرے گھر میں موجود ہے، اس کو یہاں پانے کی کوشش کر، اس کو یہاں سمجھنے کی کوشش کر۔ باہر خرچ کرے گا، گھر پہ خرچ نہیں کرے گا، دوسروں کو دے گا۔ اپنی بیوی جو ہے اس کے پاس 2-3 سوٹ ہوں گے، اپنی جیب کو اپنے بچوں کے لیے کھول اور اس رب کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کر۔ ایسے اعمال کر کہ وہ رب تیرے ساتھ راضی ہو جائے۔ اگر وہ پکڑنے پہ آ گیا تو تجھے بچانے والا کوئی نہیں، اور بچانے والی اگر ایک ذات ہے تو اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ لیکن اس دن، جیسے میں کہا کرتا ہوں، اگر اس دن انہوں نے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا تو تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ خدا نے وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اگر انہوں نے چھپانے سے انکار کر دیا تو تجھے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ تو وہ تجھے اسی صورت میں بچائیں گے کہ تو ان کے پیغام پہ عمل کرے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب محمد کی رضا جس میں ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کر۔ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے۔ یہ کتاب تیرے گھر کے اندر موجود ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر۔ اپنی بیوی کو پڑھا، اپنی بچی کو پڑھا، اپنے بچے کو پڑھا۔ کاش کہ تیری صبح ایسی ہو جائے، ادھر فجر کی اذان کے لیے اللہ اکبر ہو اور تو بستر سے جدا ہو جائے، تو فجر پڑھے، فجر کے بعد تیرے دن کی ابتدا اس کتاب کے ساتھ ہو۔ وہ کتنے سہانے دن تھے دیہاتوں کے اندر، محلے کے اس کونے میں ایک بوڑھا بابا کتاب اللہ کھول کے پڑھنا شروع کرتا تھا، اور محلے کے دوسرے کونے میں اس کی آواز جا رہی ہوتی تھی، اور ماں کہتی تھی اٹھ بابا جی قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ابھی تک سویا ہوا ہے۔ اور صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت جو پرندے اور چرندے اٹھ کے آوازیں نکالتے ہیں، ان کا انسان سے پہلے اٹھ جانا انسان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ اب تو دیکھ تیری زندگی کس طرف جا رہی ہے۔ کاش رب تعالیٰ ہمارے دلوں کو تبدیل فرما دے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، اپنے حبیب کی محبت سے معطر و منور فرما دے، یہ کتاب ہمارے اخلاق کو مزین فرما دے۔